السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اذان کے وقت کتا کیوں روتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اذان کے وقت کتا رونے یا بھونکنے لگتے ہیں، خاص کر فجر کی اذان کے وقت بہت ہی زیادہ کتے بھونکتے ہیں اور روتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے وہ کتے روتے اور اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جب اذان ہو رہی ہو تو کن کن کاموں کو نہیں کرنا چاہیے، ان سب باتوں کو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتے ہی کتے کیوں رونے لگتے ہیں اور اذان پوری ہوتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، اور ایسا خاص کر فجر کی اذان کے وقت ہوتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی جو ہم انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو طاقت نہیں دی جس سے آسمانوں یا زمین پر چلتے پھرتے شیطان، بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے وہ انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لہٰذا وہ ایسی آوازیں نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص کر فجر کی اذان، تو جتنے بھی شیطان اور بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتی ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی وہ تمام شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے یا بھونکنے لگتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور اگر کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اسے یہ علم ہوتا ہے اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسان کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اذان ہوتے ہی کتا کیوں روتا ہے۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رات کے وقت شیطان اور بلائیں زیادہ نکلتی ہیں، اور صبح کے وقت جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو وہ شیطان اور بلائیں بھاگنا شروع کر دیتی ہیں، جن کو دیکھ کر کتے رونے لگتے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو بتاتے ہیں جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے خلیفہ کے آگے تم سب سجدے میں جھک جاؤ، تو سب سجدے میں جھک گئے، مگر شیطان کھڑا رہا اور نہیں جھکا۔ خدا تعالیٰ کو اس کا تکبر پسند نہ آیا اور اس سے درخواست فرمایا کہ اے ابلیس، میں نے جب اپنے دستے قدرت سے بنائے گئے خلیفہ کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ شیطان نے جواب دیا کہ اے خدا، میں آدم سے اچھا ہوں، اسی لیے میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، اور آگ مٹی پر غالب نہیں ہوتی، یعنی اس سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے، پھر میں ایک بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ خدا تعالیٰ نے اس کا تکبر بھرا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس مردود، نکل جا میری بارگاہ رحمت سے، جا تو قیامت تک کے لیے مردود اور لعنتی ہو گیا۔ اس کے بعد جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ مبارک تیار فرمایا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی زیارت کرتے تھے، مگر شیطان مردود حسد کی آگ میں جل بھن گیا تھا، اور ایک مرتبہ اس مردود نے ساری حدیں پار کر دی، اور اس نے کیا یہ کہ بغض اور کینے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے ناف مبارک پر پڑ گیا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ کی اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو، چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا گیا۔ یہ کتا آدمی سے مانوس اس لیے ہے کیونکہ مٹی آدم علیہ السلام کی ہے، ناپاک اس لیے ہے، تھوک شیطان کی ہے، اور رات کو جاگتا اس لیے ہاتھ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف سکم کی وجہ سے جینت بن گیا۔ اسی طرح اللہ والوں کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو میرے دوستو، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتے کی پیدائش آخر کیسے ہوئی۔ اب آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اذان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اذان کے وقت بات چیت نہ کریں، اذان کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اذان کے وقت کوئی انسان سلام کرے تو جواب نہیں دینا چاہیے، اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو بھی اذان کے وقت خاموش ہو جائیں۔ اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا، اور ہر کلمات کو دہرائیں۔ اذان کے وقت کوئی یا سنگیت نہیں سننا چاہیے، ویسے تو گانے بجانا یا سننا سب حرام ہے۔ اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ دوستو، اذان کے دوران ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔